السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم زر کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے کہ زر کی کون کون سی اقسام ہیں۔ بیسیکلی تو چند ایک ہی اقسام ہے، لیکن اس کے فنکشن کے اعتبار سے اس کو مزید جو ہے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے دھاتی زر۔ دھاتی زر نام سے ظاہر ہے دھات کے بنے ہوئے زر۔ اس سے مراد وہ تمام سکے ہیں جو کہ دھات سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا سونے چاندی کے سکے جو کہ پرانے وقتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر سونے اور چاندی کے سکے نہیں ہوتے، بلکہ کسی اور میٹل یا اور کسی دھات کے جو ہے سکے بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ تمام سکے جو کہ دھات کے بنے وہ دھاتی زر کہلاتے ہیں۔ دھاتی زر کی آگے دو مزید کائنڈز ہیں، معیاری زر اور علامتی زر۔ معیاری زر یا اسٹینڈرڈ جو کرنسی ہے، اسٹینڈرڈ منی سے کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ایسے سکوں پر مشتمل ہے جن کی ظاہری جو قیمت ہے اور جو ان کی اصلی قیمت ہے، حقیقی جو ویلیو ہے، وہ دونوں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ برابر ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی سکے پر 5 روپے درج ہیں تو اس سکے کو استعمال کے لیے جو کیا کہتے ہیں دھات استعمال ہوئی ہے، اس کی ویلیو بھی 5 روپے ہی ہوگی۔ جتنی ویلیو دھات کے سکے پر درج ہے، اتنی ہی مالیت کی دھات جو ہے اس سکے کو بنانے میں استعمال ہوتی ہے، اسے معیاری زر کا نام دیا جاتا ہے۔ سونے کے جتنے بھی سکے جو ماضی میں استعمال ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ معیاری زر تھے۔ ان کے اوپر ان کی جتنی ویلیو درج ہوتی تھی، اتنی ہی مالیت کا سونا جو ہے ان کو بنانے میں استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم معیاری زر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامتی زر۔ علامتی زر سے مراد ایسا زر ہے جس کی ظاہری ویلیو زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کو بنانے کے لیے جو دھات استعمال ہوتی ہے اس کی ویلیو اس سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان میں 1 روپے کا جو سکہ ہے یا 2 روپے کا سکہ ہے، ان کے بنانے میں جو دھات استعمال ہوئی ہے، ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا آج کل تو جو سکے آ رہے ہیں وہ بالکل عجیب سے ہیں، بچے جو عموماً اس کو لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان سکوں کے اوپر جو ان کی ویلیو درج ہے 1 روپیہ 2 روپیہ، اگر آپ اس کو پگھلا کر اس دھات کو پگھلا کر سیل کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی 1 روپیہ یا 2 روپے کی سیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ علامتی زر ہے۔ ان کے اوپر جو قیمت درج ہے وہ زیادہ ہے، جو دھات استعمال ہو رہی ہے وہ اس کی نسبت کیا ہے؟ کم ہے۔ اس کے بعد ہے کاغذی زر۔ ایسی کرنسی جو کاغذ سے بنی ہوئی ہو، کاغذی زر کہلاتی ہے۔ کاغذی زر کسی بھی ملک کا جو ہے سینٹرل بینک، مرکزی بینک جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ اس کو جاری کرنے کے لیے مختلف اصول ہوتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے یہ نوٹ ایشو کیے جاتے ہیں۔ 2 اصول جو اس کے ہیں وہ ہے ایک معینہ حد کا اصول ہے، دوسرا ہے بینکنگ کا اصول ہے، جسے متناسب سرمایہ کا اصول کہتے ہیں۔ آگے ان کو ہم جو ہے 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ ان اصولوں کے تحت جو ہے کاغذی زر یا کاغذی نوٹ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی 2 کائنڈز ہیں، بدل پذیر کاغذی زر اور غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ بدل پذیر کاغذی زر وہ کاغذی زر ہے جسے آسانی سے جو ہے سونے چاندی یا جو بھی کیا کہتے ہیں فورن ایکسچینج ریزرو ہے، ٹھیک ہے، اس میں آسانی سے اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان میں جو ہے 10 روپے کا جو نوٹ ہے، اس سے جتنے بھی نوٹ ہیں وہ سارے کے سارے بدل پذیر ہیں۔ اب ان کے اوپر جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ نوٹ کو دیکھیں لکھا ہوتا ہے حاملِ ہزا کو مطالبے پر ادا کرے گا، نیچے لکھا ہوتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور اس کے ساتھ اس کے سگنیچر درج ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حاملِ ہزا جس شخص کے پاس بھی وہ نوٹ ہے، اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو مقرر شاخیں ہیں یا نیشنل بینک آف پاکستان ہے وہاں پر جاتا ہے، تو وہ اس نوٹ کو آسانی سے سونے چاندی میں بدل سکتا ہے، یا جو بھی ہم نے اس کے ریزرو رکھا ہوا ہے، فورن کرنسی رکھی ہوئی ہے، ڈالرز وغیرہ ریزرو کے طور پر اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آسانی سے جو ہے اس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ جو میں 10 روپے کا نوٹ لے کے جاتا ہوں اور اسے جو ہے وہ سونے میں بدلوں گا، آپ کو پتہ ہے 10 روپے کا جو ہے گولڈ نہیں ملے گا۔ جتنی بھی کرنسی ایشو کی جاتی ہے اس کے بدلے میں کچھ خاص پرسنٹیج
گولڈ کی یا ریزرو وغیرہ کی سینٹرل بینک اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے بعد ہی نوٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر 10 روپے کا گولڈ لینے جائیں گے تو اس کے برابر میں کوئی بھی آپ کو گولڈ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ ہے، آپ سینٹرل بینک کے پاس جاتے ہیں اور اس سے گولڈ میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کو آسانی سے گولڈ میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ بینک جو ہے اسے گولڈ میں چینج کرنے کا ضامن ہے، پابند ہے، وہ اس کو گولڈ میں چینج کر کے آپ کو فراہم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی کرنسی ایشو کی جاتی ہے اس کے بدلے میں ایک خاص پرسنٹیج جو گولڈ کی ہے یا ریزرو کی ہے وہ مرکزی بینک اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کو پھر اس کے بعد نوٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی نوٹ ہے جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حصہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، وہ سارے کے سارے نوٹ جو ہوتے ہیں کنورٹیبل ہوتے ہیں، انہیں گولڈ میں چینج کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ یہ ایسے کاغذی زر ہیں جنہیں جو ہے گولڈ میں یا کسی ریزرو میں چینج نہیں کروایا جا سکتا، ان کو غیر بدل پذیر کاغذی زر کہتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں جو 1 روپے کا نوٹ تھا وہ غیر بدل پذیر تھا، اس کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی ہوتی کہ حامل حصہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا جاتا تھا، اس لیے اسے ایک جو ہے لیگل جو ہے ٹینڈر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس کو زر کے طور پر قبول کیا جاتا تھا، لیکن اسے گولڈ وغیرہ میں چینج کرنا پاسبل نہیں تھا۔ اب جس کرنسی کو جتنا زیادہ گولڈ میں چینج کیا جا سکتا ہے اس کرنسی کی ویلیو اتنی ہی زیادہ سٹیبل ہوتی ہے۔ قانونی زر۔ قانونی زر ہر وہ جتنا بھی کرنسی ہے، دھات کے سکے ہیں، نوٹ ہیں، جو ملک کے اندر گردش کرتے ہیں، جنہیں قانون کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، قانون ان کو جو ہے لیگل اسٹینڈرڈ کے طور پر قرار دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں قانونی زر، ٹھیک ہے۔ تو ملک کے اندر جتنی بھی کرنسی ہوتی ہے جس کو اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے یا ہر ملک کا جو مرکزی بینک جاری کرتا ہے اسے قانونی زر کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان کے سارے جو نوٹ ہیں اور سکے وغیرہ، اس کی بھی 2 ٹائپس آگے محدود قانونی زر ہے، لامحدود قانونی زر ہے۔ محدود قانونی زر اسے کہتے ہیں جس میں ایک خاص حد تک پیمنٹ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ پیمنٹ جو ہے آپ قانونی طور پر نہیں کر سکتے، آپ اگلے شخص کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے اس سے زیادہ پیمنٹ جو ہے وہ اپنی اشیاء کے بدلے آپ سے وصول کرے۔ مثلا پاکستان میں 1 پیسے سے لے کر 25 پیسے تک کے سکے جو ہے محدود قانونی زر کہلاتے تھے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے یہ سکے استعمال میں نہیں آتے ہیں۔ اب ان سکوں میں جو ہے پیمنٹ زیادہ سے زیادہ 20 روپے تک کی جا سکتی تھی۔ اگر آپ نے کسی شخص سے 500 روپے کی چیزیں لی ہیں تو اس کو بدلے میں آپ یہ سکے نہیں دے سکتے، آپ صرف 20 روپے تک یہ سکے ادا کر سکتے تھے، اس کے بعد جو ہے آپ کو اس سے بڑا جو ہے سکہ ادا کرنا ہوتا تھا، 1 روپیہ دے دیں یا اس سے زیادہ کی رقم۔ لیکن 1 پیسے سے 25 پیسے تک کے جو سکے ہیں ان میں پیمنٹ جو ہے وہ صرف 20 روپے تک کی جا سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو محدود قانونی زر کہتے ہیں۔ لامحدود قانونی زر کیا ہے؟ جس میں آپ جتنی چاہے آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو 50 پیسے سے لے کے آنورڈ جتنے بھی سکے ہیں اور کرنسی نوٹ ہیں پاکستان میں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لامحدود قانونی زر کہلاتے ہیں، ان میں آپ جتنی چاہے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ قریبی زر، نیئر منی، اس سے مراد وہ زر ہے جو کہ کیش کی صورت میں تو نہیں ہوتا لیکن آپ جب چاہے آسانی سے اسے کیش میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے شیئرز ہیں، ڈیبینچرز ہیں، بونڈز ہیں، ان کو آپ جب چاہے مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج میں جا کے سیل کر سکتے ہیں اور کیش میں بدل سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو کوئی اسٹاک ایکسچینج موجود نہیں ہے، تو یہ جتنے بھی شیئر اور ڈیبینچر ہیں عموماً بینکس وغیرہ سے خریدے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو جس بینک سے آپ نے ان کو پرچیز کیا ہوتا ہے وہیں جا کے اس کو دوبارہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں اور بدلے میں کیش حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قریبی زر کہلاتے ہیں۔ یہ کیش کی شکل میں تو نہیں ہوتے لیکن ان کو آپ جب چاہے آسانی سے جو ہے وہ کیش میں چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اعتباری زر۔
اعتبار یا بھروسے کی بنا پر جو گردش کرتا ہے اسے اعتباری زر کا نام دیا جاتا ہے. جیسے چیک ہے، چیکس ہیں، بل آف ایکسچینج ہے، پرومزری نوٹ ہے، پرو نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ اعتباری زر کہلاتے ہیں. اعتباری زر بھی اس کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، تحریری وعدہ کہتے ہیں یا زبانی وعدہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی شخص سے ادھار چیزیں خریدتے ہیں اور زبانی طور پر وعدہ کرتے ہیں کہ جی میں شام کو آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، تو یہ زبانی اعتباری زر کہلائے گا. اور اگر آپ ریٹرن فارم میں اس کو لکھ دیتے ہیں جی میں آپ کو 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد یا 1 ماہ بعد جو ہے جتنی مالیت کی چیزیں آپ سے خریدی ہیں اتنی ہی مالیت جو ہے آپ کو ادا کر دوں گا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ تحریری اعتباری وعدہ یا تحریری اعتباری زر کہلائے گا. اب آپ کو پتہ ہے جتنے بھی بزنسز چل رہے ہیں عام طور پر وہ اعتباری زر کی بنا پر ہی چل رہے ہیں، ادھار لین دین پر ہی زیادہ چل رہے ہیں. اور اس ادھار لین دین میں یا اعتباری زر میں زیادہ اہمیت جو ہے وہ تحریری کو ہی دی جاتی ہے، جو ریٹن فارم میں باقاعدہ درج کیا جاتا ہے کہ اتنی مالیت کی اشیاء خریدی گئی ہیں اور ان کی پیمنٹ جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری زر کی اقسام ہے جو کہ کسی بھی اکانومی میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں.